السلام علیکم ویورز، دس از لیکچر نمبر 6 آف پازیٹیو سائیکالوجی. آج کا ٹاپک ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اسی پر پازیٹیو سائیکالوجی بیس کرتی ہے، اینڈ دیٹ از پازیٹیو ایموشنز. پازیٹیو ایموشنز کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی جاؤں کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے اپنا فرسٹ ماڈیول ختم کر لیا تھا. You would have remembered that in the first lecture when I introduced our course to you, I informed you that the course is divided into 6 modules. اور پہلا ماڈیول جو ہے that is introduction to positive psychology. تھوڑا سا پہلے اس کو ریویو کر لیں کیونکہ میرا ہمیشہ یہ ایک طریقہ کار ہے کہ میں پچھلی چیز کا اب والی چیز کے ساتھ ایک لنک برقرار رکھنا چاہتی ہوں. So the first module was concerned with general introduction of positive psychology, historical context of positive psychology, اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ what are Eastern and Western perspectives regarding different aspects of positive psychology. اور اس کے بعد پچھلے 2 لیکچرز میں ہم نے اس چیز کو الیبریٹ کیا تھا کہ پازیٹیو ایموشنز کو، ہیومن اسٹرینگتھس کو کیسے کلاسیفائی کر سکتے ہیں اور کیسے معیار کر سکتے ہیں. آج کا ماڈیول کیا ہے یہ پچھلے لیکچر کو ریویو کرنے کے بعد دیکھتے ہیں. پچھلا لیکچر کیا تھا پہلے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. ان دا پریویس لیکچر وی ٹاکڈ اباؤٹ میئرز آف پازیٹیو اسٹرینگتھس اینڈ پازیٹیو آؤٹ کمز. پازیٹیو اسٹرینگتھس کو کیسے میئر کر سکتے ہیں اور جو اس کے نتیجے میں پازیٹیو آؤٹ کم ہوتی ہے اس کی میئرمنٹ کیسے کرنی چاہیے اینڈ واٹ از مینڈ بائی دیٹ. As far as measurement of positive strengths is concerned, we talked about 2 measures in the previous lecture. The first one was values in action, which was designed by Peterson and Seligman. And the second one, which we discussed in the previous lecture, was Search Institute's 40 Dimensions Developmental Assets. جہاں تک ویلیوز ان ایکشن کا تعلق ہے آئی ٹولڈ یو ان دا پریویس لیکچر دیٹ سیلگمین اینڈ پیٹرسن وانٹیڈ ٹو ڈیزائن اے میئر وچ کوڈ بی دا اپوزٹ آف DSM-4. اس سینس میں کہ جس طرح سے DSM-4 ہمیں بتاتا ہے کہ مینٹل ڈس آرڈرز کو کلاسیفائی کیسے کرتے ہیں، ڈائگنوز کیسے کرتے ہیں، اسی طرح سے دا پرسن ہو از اے پازیٹیو سائیکالوجسٹ شوڈ بی ایبل ٹو ڈائگنوز and classify human strengths. And through a lot of search and research, they identified a number of values. اور اس سلسلے میں ان کے نزدیک پہلا کور کویسچن یہ تھا کہ what is a virtue؟ اور پھر وہ جو ورچو ہے وہ کیسے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ that could be valuable in making the life of one person successful. اور اس سلسلے میں انہوں نے 10 کرائٹیریا تھے جو بتائے جن کے مطابق آپ کسی ورچو کو اسیس کرتے ہیں، دیٹ اٹ از مورلی ویلیوڈ ان دا سوسائٹی، اٹ ڈزنٹ ڈیمینش دا رائٹس آف ادر پیپل اینڈ سو آن. اینڈ دین دے کنسلٹیڈ اے لاٹ آف پیپل ان دس ڈائمینشن. فار ایگزامپل what are the views regarding this virtue of religious thinkers, philosophers, writers and other important people in society. اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا کہ فوک لورز میں ایک سوسائٹی میں اس ورچو کا کیا مقام ہے. اینڈ دین دے کنسٹرکٹیڈ دس میئر وچ از کالڈ ویلیوز ان ایکشن، اور اٹ از بیسڈ آن ڈفرنٹ ادر اسٹرینگتھس میئرس. ان کو بھی انہوں نے ریویو کیا اور ان سے جو ڈفرنٹ نتائج نکالے پھر یہ پرٹیکولر میئر بنا. اینڈ اٹ ہیز 24 ویلیوز یا اسٹرینگتھس آپ کہہ سکتے ہیں which are minimized into 6 factors or virtues، جس کو ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈیفائن کیا تھا. کچھ مثالیں آپ کو دوبارہ دیتی ہوں جیسے کہ نالج، ہیومینٹی، ٹرانسینڈنس اینڈ سو آن. اب یہ بھی ثابت ہوا ہے ریسرچ سے کہ VIA از ویری ریلائبل انسٹرومنٹ، کیونکہ جو ریزلٹس آج آبٹین ہوتے ہیں وہ 4 مہینے بعد بھی سیم ہوتے ہیں. سو یو کوڈ گیٹ دا same or similar results after 4 months. تو ٹیسٹ ریلائبلٹی جو ہے اس کی خاصی ہائی ہے اینڈ اٹ ہیز بین یوزڈ a number of researches. اس کے بعد ہم نے
ایک اور میئر ڈسکس کیا تھا اینڈ دیٹ واز سرچ انسٹیٹیوشنز ڈیولپمنٹل ایسٹس. سو دے ٹاک اباؤٹ 40 developmental assets which would help a child in thriving and flourishing in one's life. اب اس میں 20 external اور 20 internal assets ہیں. External assets are related with positive experiences and relationship with other people, while internal assets are concerned with one's positive traits and behaviors. تو دونوں کی بہت امپورٹنس ہے, بلکہ یہ کہنا چاہیے ایکول امپورٹنس ہے, دونوں ڈائمینشنس کو میئر کرنا چاہیے. اس ٹاپک کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ پازیٹیو آؤٹ کمس کو کیسے میئر کرتے ہیں, اینڈ ایکچولی وٹ آر پازیٹیو آؤٹ کمس, اینڈ وی ٹاکڈ اباؤٹ سبجیکٹیو اینڈ آبجیکٹیو تھیوریز. سبجیکٹیو تھیوریز مینٹین دیٹ پازیٹیو آؤٹ کم از سبجیکٹیو اور ایموشنل ویل بینگ, اور ڈائنر اور اس کے کولیگز نے اس پر بہت کام کیا ہے. And they found out that there are different dimensions of emotional well-being. For example, life satisfaction and happiness. Or Diner also maintained that a balance between negative and positive affect is essential for considering a person mentally healthy. یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نیگیٹو ایسپیکٹ زیادہ ہو جائے اور پازیٹیو ایسپیکٹس ایک شخص کی پرسنالٹی میں کم ہو جائے. The other aspect, which is objective aspect, is related with psychological and social aspects of well-being. اور اس سلسلے میں بھی جو ریسرچ ہوئی ہے اس کا پچھلے لیکچر میں ذکر آیا تھا. And then we finally concluded that the integrated model maintains that a person should have a balance of these 3 dimensions. کون سی؟ Emotional well-being, and then آبجیکٹیو ویل بینگ, دیٹ از سائیکولوجیکل اینڈ سوشل ویل بینگ. تو یہ تینوں ڈائمینشنز جو پوری ہوتی ہیں تو دیٹ پرسن از کنسیڈرڈ اے فلرشنگ انڈیویجول. اس کے برعکس اگر یہ کم ہوتی ہیں تو دیٹ از اے لینگویشنگ انڈیویجول ہو از ویکر ان پازیٹیو ٹریٹس. اینڈ دین وی ٹاکڈ اباؤٹ سیلف رپورٹ میئرس آف پازیٹیو آؤٹ کمز, جیسے کہ لائف سیٹسفیکشن اسکیلس ہیں, اس کے علاوہ فیسز اسکیل ہیں جو ڈفرینٹ ریسرچز میں اور سرویز میں یوز ہوئی ہیں. اینڈ دین وی آلسو ڈسکسڈ دا کرائٹیریا فار انڈیکیٹنگ دیٹ اے پرسن از فلرشنگ, اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ریلیٹیولی ہائر اسکور از ریکوائرڈ آن دا 3 dimensions آف ویل بینگ. سو دس واز آل اباؤٹ پریویس لیکچر. اس کے ساتھ ہی پہلا ماڈیول ختم ہوتا ہے. اب میں آپ کو انٹروڈیوس کرواتی ہوں دا سیکنڈ ماڈیول آف آر کورس. The second module is emotional states and processes. So those emotional states which are related with our strengths, our positive experiences, we will study in this particular module. اب اس میں کون کون سے ٹاپک آپ پڑھیں گے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارا 6 سے لے کر 13 لیکچرز, 8 لیکچرز will be focused on this particular topic یا module. تو اس میں ہم نے 8 لیکچرز اسٹڈی کرنے ہیں سیکنڈ ماڈیول میں. سیکنڈ ماڈیول کنسسٹ آن پازیٹیو ایموشنز, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب پازیٹیو ایموشنز امپورٹنٹ ہیں تو ہم کیسے ایموشن فوکسڈ کوپنگ کر سکتے ہیں وین وی ہیو لائف پرابلمس, اسٹریسز ہر ایک کی شخص کی لائف میں ہوتی ہیں. تو پازیٹیو سائیکالوجی کا تو یہ مقصد ہے نا کہ آپ اپنے پازیٹیو اسٹرینگس کو ساتھ لے کر چلیں اور اسٹریسز پر قابو پائیں, ان پر کوپ کر سکیں. تو وٹ از دا ویلیو آف ایموشن فوکسڈ کوپنگ, دیٹ از اندر ٹاپک آف دس ماڈیول. اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ہاؤ وی کین میک دا بیسٹ آف آر ایموشنل ایکسپیرئنسز, کیسے ہم اپنے ایکسپیرئنسز کو ایک اچھے وے میں ٹرانسفارم کر سکتے ہیں اور ان سے لیسن حاصل کر سکتے ہیں, کیسے کوپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور ٹاپکس ہیں وچ آر ریلیٹڈ ود ایموشنز and the making of best of emotions, for example emotional selectivity, emotional story telling یا positive story telling, یہ کیا ہیں یہ تو جب وہ لیکچر پڑھیں گے تبھی آپ کو اندازہ ہوگا. اس کے علاوہ ایک اور ٹاپک ہے دیٹ از ایموشنل انٹیلیجنس, اس کو بھی ہم اسٹڈی کریں گے ایموشنل اسٹیٹس میں اور پروسیسز میں. سو دس واز آل اباؤٹ ماڈیول نمبر 2 جو ہم آج سے اسٹارٹ کر رہے ہیں, اور آج ہم اس کا پہلا لیکچر شروع کرتے ہیں دیٹ از پازیٹیو ایموشنز.
پازیٹیو ایموشنز جو ہیں یہ تو ایک بڑا ہی بنیادی امپورٹنٹ ٹاپک ہے پازیٹیو سائیکالوجی کا، اور اگر ہم یہ سیکھ لیں کہ ہاؤ وی کین انڈیوس پازیٹیو ایموشنز ان اس، تو پھر ہمیں لائف میں کامیابیاں بھی مل سکتی ہیں، ہم اپنی زندگی میں زیادہ خوش اور سیٹسفائیڈ بھی رہ سکتے ہیں۔ پازیٹیو ایموشنز کے سلسلے میں بہت ساری ٹرمز یوز ہوتی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ہم ان ٹرمز کو پہلے سمجھ لیں۔ پچھلے لیکچر میں نے بار بار افیکٹ کا لفظ بولا، یہ ایفیکٹ نہیں ہے جو انگلش کا لفظ ہے، دس از افیکٹ وچ از ریلیٹڈ ود موڈ۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سینونیملی یوز ہوتی ہیں مختلف ٹرمز پازیٹیو ایموشنز کی، تو تھوڑی تھوڑی ان میں ڈسٹنکشن بھی پائی جاتی ہے، لیکن عام زبان میں ان کو ہم تقریباً ایک ہی مطلب میں استعمال کر لیتے ہیں۔ سو لیٹس فرسٹ سی what do different terminologies of positive experiences and emotions mean. Number one is affect. Affect refers to a person's immediate physiological response to a stimulus. So that is a appraisal of the pleasantness or unpleasantness of a stimulus. اور اس میں ہمارا جو ہے وہ آٹونامک اراؤزل جو ہے وہ بھی انوالو ہوتا ہے، دا ایکسپیرئنس آف آٹونامک نروس سسٹم وچ از ناٹ ان آر کنٹرول۔ جس طرح سے برین تو ہمارے کنٹرول میں ہوتے ہیں والنٹری ایکشنز کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کس طرح سے اپنی لائف گزارنی ہے، اس کے مطابق جو ہم عمل کرتے ہیں، بٹ آٹونامک نروس سسٹم از مور ایکٹیو ان ایمرجنسی سچویشنز، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ وائٹل آرگنس جو ہیں وہ پرفارم کرتے ہیں آٹونامک نروس سسٹم کے تحت، دل کی دھڑکن، ہماری جو ہے وہ پسینہ آنا وغیرہ، وہ سارا آٹونامک نروس سسٹم کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ سو افیکٹ از آر امیجیٹ فیزیولوجیکل ریسپانس اینڈ اپریزل آف اباؤٹ دا پلیزنٹنیس اور انپلیزنٹنیس آف اے اسٹیمولس اینڈ ود ایکسپیرئنس آف آٹونامک نروس سسٹمز اراؤزل۔ اور یہ بات تو ہو گئی کہ یہ امیجیٹ ہوتا ہے، واٹ آئی ایم فیلنگ ایٹ دس مومنٹ از مائی افیکٹ۔ The second term, which is quite frequently used as a synonym with emotional experiences, is emotion in itself. Emotion is sharper than affect کیونکہ اس کا کسی definite object کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اس میں autonomic nervous system بہت involve ہوتا ہے۔ تو let's see the definition. Emotion is the awareness of pleasurable or painful experiences and associated with autonomic arousal. تو اس میں اور افیکٹ میں ڈفرینس کیا ہوا؟ ڈفرینس از دیٹ ان ایموشنز وی ہیو اے ججمنٹ اباؤٹ دا ویلیو آف اے اسٹیمولس، کہ یہ ہماری ویل بینگ کے لیے کارآمد ہے کہ نہیں۔ وی وڈ نو کہ یہ جو ہے ہم اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، ہماری فیلنگس کیا ہیں، انٹینسٹی آف فیلنگز، اور پھر ہماری ایک ججمنٹ بھی ہوتی ہے کہ دس از ناٹ گڈ، دس از بیڈ اور واٹ ایور۔ سو دیٹ از وائی اٹ از ڈفرنٹ فرام افیکٹ۔ اور اس کے علاوہ یہ موڈ سے بھی ڈفرینٹ ہے، کیونکہ جو ایموشن ہے دیٹ از ریلیٹڈ وتھ سم پرٹیکولر آبجیکٹ سچویشن، جبکہ موڈ جو ہے دیٹ از فری فلوٹنگ آبجیکٹ لیس۔ جنرلی آپ کا موڈ جو ہے وہ ایک اداسی، خوشی کی کیفیت طاری رہنا، وہ ضروری نہیں ہے کہ کسی چیز کے ساتھ اس کا اس وقت تعلق ہو۔ دا نیکسٹ ون از ہیپینیس وچ از دا مین ٹاپک آف پازیٹیو سائیکالوجی، بیکاز ہم یہ کہتے ہیں کہ پازیٹیو سائیکالوجی از دا سائنس آف ہیپینیس اینڈ لائف سیٹسفیکشن۔ ہیپینیس کیا ہے؟ پازیٹیو ایموشنل اسٹیٹ دیٹ از سبجیکٹیولی ڈیفائنڈ۔ آئی کین ڈیفائن ویدر آئی ایم ہیپی اور ناٹ۔ اسی لیے جب ہم سبجیکٹیو ویل بینگ کی بات کرتے ہیں، جو پچھلے لیکچر میں جس کے بارے میں ڈائنر کے حوالے سے بات ہوئی تھی، دین وی ٹاک اباؤٹ ٹو ڈائمینشنز آف ویل بینگ۔ سبجیکٹیو ویل بینگ کی ایک ہے life satisfaction and the other is happiness, my evaluation and appraisal of my feelings and what is the condition of me at this time. اگلا جو ہے and the last concept is subjective well-being. Subjective well-being is evaluation of one's current status in the world. Or again I would repeat that it includes life satisfaction and happiness, or my evaluation about my experiences، اس سے جو میری ایک mental state بنتی ہے that is subjective well-being and that is also called emotional well-being.
اب بہت سارا کام اب تک ہو چکا ہے نیگیٹو ایموشنز کے بارے میں، یہ تو پہلے بھی کافی دفعہ بات ہو چکی ہے. Hans Selye has discussed the effect of stress on anger and fear. Yani if people are exposed to prolonged stress, then it could lead them to different negative emotions, for example, anger and fear. لیکن اس چیز پر کام نہیں ہوا کہ پھر پازیٹیو ایموشنز جو ہیں وہ کیسے پیدا ہوتے ہیں، اور اگر پازیٹیو ایموشنز ہوں انسان کے اندر، اور اگر ان کا اچھے لائف ایکسپیرینسز ہوں، پازیٹیو ایکسپیرینسز ہوں، تو اس سے کیا کیا مدد ملتی ہے انسان کو. تو ہم نے صرف یہ دیکھا ہے کہ نیگیٹیوٹی سے پرابلم ہوتی ہے، لیکن پازیٹیوٹی سے کیا فوائد ہوتے ہیں، اس سے کیا کیپٹلائزیشن ہوتی ہے، اس سے کیا ایڈوانٹیجز ہیومن بینگز کو حاصل ہوتے ہیں، اس پر کام نہیں ہوا. Watson is one of the researchers who has done some work on capitalization of positive experiences and positive emotions. So David Watson's work is on the approach-oriented motivations of pleasurable affects. یعنی when there is a pleasurable affect جو ہمارے پہ اچھا تاثر چھوڑتا ہے تو ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں. We have a motivation کہ ہم اس کو بھی حاصل کریں اور اس سے ملتے جلتے جو ہیں وہ ہمیں پازیٹیو ایکسپیرینسز اور حاصل ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک پازیٹیو ایکسپیرینس ہوتا ہے اٹ کوڈ لیڈ یو ٹو ادر پازیٹیو ایکسپیرینسز اینڈ اٹ کوڈ کریٹ اے موٹیویشن ان دا پرسن آلسو. یعنی پازیٹیوٹی جو ہے وہ لنگر آن کرتی ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ پازیٹیوٹی کے مزید فوائد ہیں. جس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ پرولونگڈ اسٹریس سے نیگیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے، اسی طرح سے پازیٹیو ایکسپیرینسز سے پازیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے. سو ہی ڈیولپڈ دا 20 items پازیٹیو اینڈ نیگیٹو افیکٹ اسکیڈول وچ از کالڈ پیناس ایکس. اب یہ جو پیناس ایکس ہے دیٹ از ایکسپینڈیڈ ورژن، لمبی ہے، یہ طویل ہے. اور جب پیناس اکیلے کی ہم بات کرتے ہیں ایکس کے علاوہ تو دیٹ از اے شارٹر اینڈ بریف ورژن، کہ اگر آپ کسی کو جلدی سے یہ دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ what are positives and negatives in a person so that آپ اس کو گائیڈ کر سکیں، تو آپ اس کی جو ہے وہ بریفر ورژن یوز کر سکتے ہیں. The next question arises، اور جو بہت سارے ریسرچرز نے پوچھا ہے وہ کیا ہے کہ are both effects bipolar opposites or independent؟ یعنی یہ ڈسٹنگوش کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو پازیٹیو اور نیگیٹو افیکٹ ہے، our appraisal of pleasantness and unpleasantness، یہ کیا بالکل الگ الگ چیزیں ہیں؟ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ فار ایگزامپل ایک فلم دیکھ کر آئیں اینڈ یو آر ہیپی اینڈ فیئرفل ایٹ دا سیم ٹائم. سو آر دے انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر اور دے بائی پولر ڈائمینشنز آف ون کنٹینیوٹی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ انڈیپینڈنٹ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیک وقت ایک دونوں فیلنگز کا شکار ہو سکتے ہیں، دونوں ایکسپیرینسز آپ کو ہو سکتے ہیں. اگر وہ بائی پولر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ہے تو دوسرا کم ہو جائے گا یا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اف یو آر ہیپی دین یو کین ناٹ بی فیئرفل. اور اگر انڈیپینڈنٹ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو کین بیکم فیئرفل اینڈ happy at the same time. So different researchers have pointed out different aspects of that. کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ بائی پولر ہیں دونوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں اگر ایک ہو تو دوسرا یا کم ہو جاتا ہے یا پھر یعنی وہ الٹ ہیں ایک دوسرے کے، اپوزٹ ایکسٹریمز ہیں. جبکہ بعد کی ریسرچز نے یہ شو کیا کہ وہ بائی پولر تو ہیں لیکن دے ہیو اے نیگیٹو کوریلیشن ود ایچ ادر. یعنی جو نیگیٹو ڈائمینشن ہے اس کا پازیٹیو کے ساتھ نیگیٹو کوریلیشن ہے. اس کا مطلب ہے اگر ایک ہے تو دوسرا نہیں ہوگا. اس کا مطلب اف یو آر ہیپی دین یو could not be negative. لیکن یہ کوریلیشن جو مائنس میں کوریلیشن تھا وہ خاصا تھوڑا تھا، جیسے 0.14 ایک ڈائمینشن پر تھا، دوسری پر 0.17 اور تیسری پر 0.20. شاید آپ کو کوریلیشن کے کانسیپٹ سے کوئی فیملیئرٹی ہو، میرا خیال ہے ہونی چاہیے. نیگیٹو کوریلیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دے آر نیگیٹیولی ریلیٹڈ ود ایچ ادر، ٹو کانسیپٹس، ایک زیادہ ہے تو دوسرا کم ہوگا. جبکہ انڈیپینڈنٹلی کہتا ہے دونوں زیادہ ہو سکتے ہیں، دونوں کم ہو سکتے ہیں، بیکاز دے آر انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر، ایک کا دوسرے پر اثر نہیں ہوتا.
تو یہ نیگیٹو کوریلیشن تو ملا لیکن کوریلیشن کافی کم تھا، تو اس سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ کچھ ان میں انڈیپینڈنس بھی ہے اور کچھ وہ بائی پولر بھی ہیں۔ اب یہ جو پازیٹیو اور نیگیٹو کی بات ہو رہی تھی کہ پازیٹیوز انسان میں کیا ہوتی ہیں اسٹیٹس اور نیگیٹو اسٹیٹس کیا ہوتی ہیں، اور یہ جو ہم نے بات کی کہ ایک پازیٹیو اور نیگیٹو اسکیڈول بنایا گیا، اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں ذرا۔ اس سلائڈ میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ I have given examples of positive emotional words which have been used in PANAS یا پھر اس کی ایکسپینڈیڈ ورژن میں، اور اس کے ساتھ نیگیٹو ایموشنل ورڈس بھی بتائے گئے ہیں۔ فار ایگزامپل، فار پازیٹیو ایموشنز the words could be used interested, excited, strong, inspired, determined, attentive, active, etc. سارے میں نے یہاں پہ نہیں دیے۔ اگر ہم نیگیٹو ایموشنل ورڈس کی بات کریں تو اس انسٹرومنٹ میں کون کون سے ورڈز یوز ہوئے ہیں؟ ایگزامپلز آر ڈسٹریسڈ، اریٹیبل، نروس، افریڈ، جٹری، ashamed, scared, guilty, upset, etc. اب ان کی میئرمنٹ کیسے ہوتی ہے؟ دے آر میئرڈ آن 5-point Likert scale۔ 5-point Likert scale جو ہے وہ ایک ریٹنگ اسکیل ہے۔ عام طور پر اس کا ذکر آپ نے کافی دفعہ سنا ہوگا کہ یہ لکٹ اسکیل کیا ہوتی ہے۔ اس میں آپ تھوڑا سا لیول جو بھی چیز میئر کر رہے ہیں اس کا انٹینسٹی بڑھتی جاتی ہے یا گھٹتی جاتی ہے۔ تو 0 سے مراد ہے ناٹ ایٹ آل یا ویری لو، اور ایکسٹریم ہے نمبر 5۔ تو آپ یہ سارے ایموشنل ورڈز لکھے ہوتے ہیں اور آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ اس وقت کیا اسٹیٹ ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے پچھلے پاسٹ ویک میں، ایک ویک میں آپ کی کیا اسٹیٹس تھیں، اور اس سے پھر آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کہ ویدر یو آر ہیونگ ایکسیس آف پازیٹیو اور نیگیٹو ایموشنز ان یو، اور اس سے پھر ڈٹرمن کیا جاتا ہے کہ اب ڈائگنوسس کیا ہونا چاہیے اور فردر پلان آف ایکشن کیا ہوگا۔ اب یہ جو کام شروع ہوا ڈیوڈ واٹسن سے اباؤٹ کیٹیگرائزنگ پازیٹیو اینڈ نیگیٹو ایموشنز، تاکہ ہم پازیٹیو ایموشنز کو ساتھ لے کر چلیں اور ان کو کیپٹلائز کر سکیں، ان کو اپنی لائف میں بڑھا سکیں۔ اس پر مزید کام جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے بعد میں، اور مزید کام جو پازیٹیو ایموشنز پر ہے دیٹ از ایکچولی ریلیٹڈ ود پوٹینسی اینڈ پوٹینشیلٹیز آف پازیٹیو ایموشنز۔ یعنی if a person is having positive emotions تو پھر اس کے فوائد کیا ہوں گے؟ آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ ایک پرسن جو ہے اس میں نیگیٹیوٹی زیادہ ہے یا پازیٹیوٹی زیادہ ہے، کون سے ایموشنز جو ہیں وہ ایکسیڈ کر رہے ہیں کون سے ایموشنز کو۔ whether a person is having predominantly greater number of positive or negative emotions۔ پھر اگلا سوال یہ ہے کہ اس کا جو ہے وہ فائدہ کیا ہوتا ہے، یہ پتہ چلے گا ہمیں تو پھر ہی ہم کیپٹلائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ سو different researchers have worked on the potentialities of positive experiences, positive emotions۔ اس سلسلے میں 2 تھیوریز کا ذکر کروں گی۔ پہلی تھیوری ہے expanding the repertoire of player and the second theory is broad and build theory۔ اب ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آج کے لیکچر میں ہم دونوں تھیوریز کو ڈسکس کریں، تو آج ہم پہلی تھیوری کو ڈسکس کریں گے۔ ویسے تو دونوں تھیوریز یہ کہتی ہیں کہ اگر آپ کے پازیٹیو ایکسپیرینسز ہیں، 1 یا 2 بھی ہیں، تو پھر اس سے کیسے اور فردر پازیٹیو ایکسپیرینسز پیدا ہوتے ہیں، اینڈ اف یو آر ہیپی تو اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہیپینس جو ہے وہ مزید ہیپینس پیدا کرتی ہے؟ کیا ایک پازیٹیو ایموشنز جو ہے وہ دوسرے پازیٹیو ایموشنز کے آنے میں یا یوز ہونے میں بھی ہیلپ فل ہوتا ہے یا نہیں؟ کیسے آپ براڈن کر سکتے ہیں پازیٹیو ایکسپیرینسز کو؟ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ دونوں تھیوریز کو آج ڈسکس نہیں کریں گے، پہلی تھیوری کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ So the first theory is expanding the repertoire of player that has been presented by Alice Eisen۔ She has done a lot of work on positive dimensions, the potency of positive emotions and then the potentialities of positive emotions۔ کتنے پوٹینٹ ہو سکتے ہیں، کتنے کارآمد ہو سکتے ہیں، اور فائدہ کیا ہے ایک پازیٹیو ایموشن کریٹ کرنے کا؟
کیا اس سے آپ جو ہے ایک اور پازیٹیو ڈائریکشن کی طرف جاتے ہیں یا نہیں. دیٹ از دا سبجیکٹ میٹر آف ایلس آئزنز ورک. For example, she said that experience of mild positive emotions makes one more likely to help other people. اس کا مطلب یہ ہوا کہ when you are even in a mild positive mood, تو you are more likely to help other people. اب کتنی اچھی بات ہے کہ ایک شخص کو خوش کرنے سے دوسرے لوگوں کو بھی خوش کیا جا سکتا ہے کیونکہ he will be in a mood to help other people. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیٹ پرسن از مور لائکلی ٹو ہیلپ ادر پیپل ہی اور شی از ہیپی. دوسری بات یہ ہے کہ ٹو بی فلیکسیبل ان آور تھنکنگ وی ڈو ناٹ بیکم ویری ریجڈ ان آور تھنکنگ, وی ڈو ناٹ بیکم انفلیکسیبل, بلکہ ہم اوپن مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں اور ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی زیادہ ہوتی ہے اور وی بیکم مور فلیکسیبل. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وی آر مور فلیکسیبل تو اٹ ڈز مین دیٹ وی آر ایبل ٹو لسن ٹو ادر پیپلز پوائنٹ آف ویو آلسو. ہم دوسروں کی بات سنتے ہیں اور اس پہ غور کرتے ہیں. دین وی آر بیکاز وی آر مور پازیٹیو, تو ہمارا ڈیسیژن بھی اسی کے حق میں ہوتا ہے. یہ جو پہلی بات میں کر رہی تھی, وی آر مور لائکلی ٹو ہیلپ ادر پیپل, اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ یو آر ان اے پازیٹیو موڈ, تو دیٹ از وائی یو وانٹ ٹو ہیلپ ادر پیپل. دوسری بات یہ ہے کہ یو وانٹ ٹو ریٹین یور پازیٹیو موڈ, آپ چاہتے ہیں کہ آپ خوش رہیں, آپ کی یہی کیفیت رہے, تو اسی لیے آپ دوسروں کے ساتھ بھی اچھے ہو جاتے. تو اس چیز کے فوائد جو ہیں وہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اگر ہم اس کی امپلیکیشنز دیکھیں ان آر سوشل لائف, دے آر گریٹ بیکاز وین جسٹس از پرووائڈیڈ ٹو ادر پیپل, میں اس سینس میں کہہ رہی ہوں کہ جسٹس آلسو میکس پیپل ہیپی. جب لوگوں کو انصاف ملے, جب لوگوں کو اپنی آرگنائزیشنز میں اچھا ماحول ملے, جب بچے کو اسکول میں اچھا ماحول ملے, جب ایک فیملی کو اپنے گھر میں اچھا ماحول ملے, دین دے آر سپوز ٹو بی ہیپی. ان کے ہیپی ہونے سے کیسے ہیپینس جو ہے وہ ان کی سراؤنڈنگ میں پھیلتی ہے. اینڈ دیٹ از دا پرپز آف دس ورک آف ایلس آئزن کہ ریپرٹائر آف پلیئر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, کیسے ایک ہیپینس سے دوسری ہیپینس جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے. تیسری وجہ جو ہے یا تیسرا جو عمل ہے وہ اس کے سلسلے میں کیا ہوتا ہے, وہ ہے وی کین کم اپ وتھ سولوشنز ٹو آور پرابلمس. یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر ہم ایک اچھی موڈ اسٹیٹ میں ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی پرابلم سالو کرنے کے لیے دیا جائے تو وی آر ایبل ٹو سالو اٹ پراپرلی, اور ہمیں اس کے کریٹو سولوشنز جو ہیں وہ ملتے ہیں. اب یہ صرف ایک ہائپوتھسس نہیں ہے, یا یہ جو تینوں چیزیں ہیں کہ وی بیکم مور الٹرسٹک, وی آر ایبل ٹو فائنڈ سولوشنز ٹو آور پرابلمز, وی آر فلیکسیبل ان آور تھنکنگ, دے آر ناٹ جسٹ اسپیکولیشنز, دے آر بیسڈ آن ایویڈنس. اور ایویڈنس کہاں سے ملتا ہے؟ ایویڈنس ہمیں ملتا ہے ریسرچ سے. تھوڑی سی ریسرچ یہاں پہ پیش کروں گی, اور مجھے پھر یاد آ رہا ہے کہ اسٹوڈینٹس کہتے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے کورسز اس میں زیادہ ریسرچز جو ہیں وہ ٹیچرس کو نہیں پیش کرنی چاہیے. یہ جنرلی ای میلنگ جب کرتے ہیں اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ تو وہ اس خیال کا اظہار کرتے ہیں. میں نے پہلے بھی آپ سے ایک دفعہ کہا تھا کہ کرنٹ ریسرچ یا پچھلی ریسرچ بھی وچ از لنکڈ ود دیٹ پرٹیکولر ٹاپک وچ وی آر اسٹڈنگ از ویری امپورٹنٹ. آج کل کی دنیا میں ریسرچ اور ایویڈنس کی بات کیے بغیر جو ہے آپ نہیں کہہ سکتے کہ سائیکالوجی از اے سائنس. پھر تو میں کہوں چونکہ میرا یہ خیال ہے اس لیے ایسے کرنا چاہیے, تو آپ کہیں گے جی آپ کا خیال ہے, یہ میرا تو خیال نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ پیپل بیکم مور الٹرسٹک اور دے آر پرون ٹو ہیلپ ادر پیپل اف دے آر ہیپی. میرا تو نہیں یہ خیال, میں تو اپنی ذات میں زیادہ مست ہو جاتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے لیے خوشی کا سامان اور کروں. دیٹ از وائی اٹ از اسینشیل دیٹ وی ریفر ٹو ڈفرینٹ ریسرچز, کیونکہ ریسرچز جو ہوتی ہیں وہ ریسرچر کا اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں ہوتا, دیٹ از بیسڈ آن فیکٹس, ایکسپیریمنٹیشن اور ایویڈنس. اب ایک جو لنک ہمیں ریسرچ کے تھرو نظر آتا ہے وہ نظر آتا ہے پازیٹیو افیکٹ اور الٹرزم میں. So experiments on helping attitude of those receiving coins or not, this experiment was done in 1970. اور میں نے ریسرچرز کا نام اس لیے نہیں لکھا کہ آئسن اینڈ ہر کولیگس ڈیڈ دیز ایکسپیریمنٹس, تو اس لیے میں نے پھر ریسرچرز کا نام اس میں مینشن نہیں کیا. اب یہ ریسرچ کیا تھی؟ اس میں ریسرچرز نے یہ کیا
کہ جو پبلک پے فونز ہوتے ہیں اس کی ایک چینج سلاٹ ہوتی ہے جس میں کوائنز گرتے ہیں. اب ہمارے ہاں کے تو کوائنز کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے، جیسے کہ 1 روپے کا 5 روپے کا کوائن زیادہ بڑی رقم نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ کوائن 1 یا 2 ڈالر اور پاؤنڈ کا ہو تو اس کی کافی ویلیو ہے، بیکاز دیٹس اے اسٹرانگ اکانومی، اور وہ آپ 2 پاؤنڈ کی چھوٹی چھوٹی کافی چیزیں خرید بھی سکتے ہیں. اب مقصد اس کی ویلیو سے یہ تھا کہ اگر وہ کسی کو ملے تو کوئی کتنا خوش ہوتا ہے. حالانکہ ہے بھی وہ بھی چھوٹی اماؤنٹ، 2 یا ڈالرز یا پھر 2 ڈالر کے 2-3 سکے پڑے ہوئے ہیں. تو ریسرچرز نے یہ کیا کہ جیسے پبلک فون بہت جو لوگ یوز کرتے ہیں ان میں جب وہ فون کرنے لگے تو وہاں پر کچھ جو چینج سلاٹ تھی اس میں یہ کوائنز رکھے ہوئے تھے. تو ایکسپیریمنٹل گروپ وہ تھا جن کو کوائنز ملے، اور کنٹرول گروپ وہ تھا جس کو کوائنز نہیں ملے. اس کو کہا کہ بھی آپ نے یہ فون کالز کرنی ہے، اور ایکسپیریمنٹ کچھ اس طریقے کا ڈیزائن کر لیا گیا. اب آئی تھنک آپ کو پتا ہے کنٹرول اور ایکسپیریمنٹل گروپس کیا ہوتے ہیں. کنٹرول گروپ وہ ہوتا ہے جس پر کوئی آپ نے انڈیپینڈنٹ ویریبل مینیپولیٹ نہیں کیا. یو ہیونٹ یوزڈ امپلائڈ اینی انڈیپینڈنٹ ویریبل. انڈیپینڈنٹ ویریبل وہ ہے جس کا آپ اثر دیکھ رہے ہیں ڈیپینڈنٹ ویریبل پر. اور ایکسپیریمنٹل گروپ وہ ہوتا ہے ویئر یو ہیو مینیپولیٹڈ اینڈ امپلائڈ سم انڈیپینڈنٹ ویریبل. تو یہاں انڈیپینڈنٹ ویریبل جو تھا وہ کیا تھا؟ گیونگ کوائنز. تو وہ ایکسپیریمنٹل گروپ کے لیے وہ کنڈیشن تھی. اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ واٹ از دا چینج ان دیئر بیہیویئر ان کنٹرول اور ایکسپیریمنٹل گروپ. اس کے بعد ایسی سچویشن پیدا کی گئی کہ دے کوڈ سی پیپل ہو ڈراپڈ دیئر بکس، کیونکہ وہ بہت ساری کتابیں کسی نے اٹھائی ہوئی ہیں اور کسی کے پیپرز گر گئے. آپ وہاں سے گزر رہے ہیں اور وہ لوگ جن کے پیپرز گر گئے ہیں یا بکس انہوں نے بہت ہیوی اٹھائی ہوئی ہیں، دے آر کانفیڈریٹس. کانفیڈریٹس وہ ہوتے ہیں جو ریسرچ میں ہیلپ کرتے ہیں، اور ریسرچر نے اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو انوالو کیا ہوتا ہے. ایکچولی نہیں ہوتا، کیونکہ اب اگر وہ یہ ٹیسٹ کرنا چاہیں کہ آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں کہ نہیں، تو مے بی وہاں پہ کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہی نہ ہو، تو آپ آرٹیفیشلی ایسی سچویشن پیدا کرتے ہیں ود دا ہیلپ آف کانفیڈریٹس. تو ہوا یہ کہ یہ دیکھا گیا کہ جن لوگوں کو کوائنز ملے تھے پے فون مشین میں، they were more likely to help those people who were holding heavy loads of books or who dropped their papers. تو they were more likely to help them کہ ان کو ہیلپ کریں کہ پیپرز پک کر لیں، یا پھر کہیں کہ can I help you in holding these books for you، یا اگر وہ ڈراپ کر لیں تو آپ ان کو اٹھا کے دے دیں. So this shows کہ when we are in good mood, or good mood was induced by finding coin in the phone machine. اب یہ دیکھیں کتنی چھوٹی سی بات ہے کہ آپ کو کچھ کوائنز مل گئے جو کہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے، اور پھر بھی آپ ایک پازیٹیو موڈ میں چلے جاتے ہیں. دیٹ از اے سلائٹ پازیٹیو موڈ، کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے بہت بڑی خوشی مل گئی. سلائٹ پازیٹیو موڈ میکس پیپل مور لائکلی ٹو بیکم altruistic. And it has also implications for the society, for the community, that if you bring people in positive mood, then it could be advantageous for the community on the whole. ایک اور ایکسپیریمنٹ دیکھتے ہیں، پازیٹیو افیکٹ اینڈ پرابلم سالونگ. جیسا کہ میں نے پہلے 3 باتیں کہی تھیں کہ پھر یہ ایویڈنس پر بیس ہے کہ یو بیکم مور کریٹو، یو آر ایبل ٹو ریزن مور، فائنڈ اپروپریٹ سولوشنز ٹو دا پرابلمس. So this research showed that this experiment actually was done on doctors, physicians, or it showed that experiment on seeing problem solving options and finding cues for good decision making, or it was done in 1997, 2005 by Eisen and colleagues. ابھی آپ کو اس اسٹیٹمنٹ سے تو سمجھ نہیں آیا ہوگا، لیکن میں نے آپ کو اس کو چونکہ ایکسپلین کرنا ہے، پورا ایکسپیریمنٹ میں نے وہاں اس لیے ڈسکرائب نہیں کیا کہ پھر آپ سلائڈ ہی پڑھتے رہ جائیں گے اور آپ کو بات کی کم سمجھ آئے گی. ایکچولی دس شوز دا ریلیشن شپ بٹوین پازیٹیو موڈ اینڈ ڈیسیژن میکنگ. کچھ فزیشنس کو باکسز دیے گئے جن میں کینڈیز اور چاکلیٹس تھیں، دیٹ واز ایکسپیریمنٹل گروپ. اور کچھ فزیشنس کو کچھ بھی نہیں دیا گیا، دیٹ واز کنٹرول گروپ.
اور پھر یہ دیکھا گیا کہ جب وہ انڈلج ہوتے ہیں کسی مریض کا ڈائگنوز کرنے میں تو they are more creative, they are more flexible or not. The difference was very clear among those people who got candies and chocolates. They were able to make good decisions, early diagnosis, جلدی سے ان کا مائنڈ الرٹ ہو گیا ایک چیز ایک ریوارڈ ملنے سے. This also reminds us about the reinforcement theories of Skinner, which maintain that کہ اگر آپ نے ایک بیہیویئر کو بڑھانا ہے گھٹانا ہے تو آپ reinforcement اور punishment کا استعمال کریں. So if you are reinforced, whether the reinforcement is social, psychological or monetary, so it is more likely that that behavior will be increased, and in this example it is problem solving ability. اس کو تھوڑا سا تفصیل سے بیان کرتی ہوں. ایک اور ایکسپیریمنٹ اسی نوعیت کا ہوا, اس میں 44 physicians were chosen for that study and one was control group. The second one was given some humanistic statements regarding medical profession to read. ان کو کہا گیا کہ یہ آپ statements پڑھیں. Third was given candies and chocolates. اور اس کے بعد ان کو ایک لیور پیشنٹ کا کیس دیا گیا اور ان کو کہا کہ اس کو ڈائگنوز کریں اور پلان آؤٹ کریں کہ کیا کرنا ہے اس کے ساتھ. اینڈ اگین دا سیم ریزلٹ واز فاؤنڈ دیٹ دوز پیپل ہو ور گیون کینڈیز اینڈ چاکلیٹس دے میک ڈائگنوسس ارلی, جلدی ڈائگنوز بھی کر لیا, اینڈ دے ور ایبل ٹو گیو گڈ سجیشنس کہ اس مریض کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. تو لک ایٹ دا بینیفٹس آف میکنگ پیپل ہیپی اینڈ دین ہاؤ اٹ could extend to your community. اسی طرح کا ایک ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ میڈیکل اسٹوڈنٹس پر ہوا اور یہ دیکھا گیا کہ when they were happy they were able to make flexible good decisions, اور جن کو ان کے برعکس وہ لوگ جن کو ریوارڈ نہیں ملا تھا, جن کو کوئی اس طرح کی آپ نے اچھی چیز نہیں دی تھی تاکہ ان کا جو ہے وہ موڈ پازیٹیو کیا جا سکے, کیونکہ پہلے موڈ بھی تو آپ کا چینج کرنا ہے نا. تو those people who got reward, they were less confused, they were less inflexible in their decisions. تو ہمیں فوائد نظر آتے ہیں positive affect کے, and that is considered with the repertoire of player کہ player صرف ایک چیز dimension نہیں ہے, it is a whole repertoire. آپ ایک سے دوسرے میں جمپ کرتے ہیں, and if you are happy you can make other people happy. Another very important topic is relationship of positive emotions with physical and psychological health. ابھی آپ نے یہ دیکھا کہ اچھے موڈ سے آپ لوگوں کو اچھے کام کرنے پر اکسا سکتے ہیں, اور unconsciously they even didn't know کہ یہ جو ہے ان کا پازیٹیو موڈ بھی انڈیوس خود بخود ہو گیا, کیونکہ ان کے کوئی ذاتی ایکسپیرینسز نہیں تھے. جیسے فار ایگزامپل اگر میں یہ کوئی اچھی خبر سنوں, میری پروموشن ہو گئی ہے, تو دیٹ ہیپینیس ول ایون بی فار دا گریٹر بینیفٹ ٹو دا کمیونٹی, کیونکہ میں زیادہ خوش ہوں گی. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آپ نے آرٹیفیشلی انڈیوس کی ہے پازیٹیو افیکٹ کو. اور وہ کیا ہے جی, کوائن مل گیا, کوئی چاکلیٹ مل گئی, جو ڈاکٹرز کے نزدیک ایز سچ میٹر نہیں کرتی کہ دے کین بائی چاکلیٹس اینڈ کینڈیز دیم سیلوز, can't they? لیکن still it could have a effect on their mood, اور اس کے بعد کیسے وہ مریضوں کا بھلا کر سکتے ہیں, لوگوں کا بھلا کر سکتے ہیں, اور اگر آپ اس کو جنرلائز کریں تو کمیونٹی کا بھلا کر سکتے ہیں. اس کے برعکس آپ تصور کیجئے کہ اگر مجھے میری پرسنل کوئی ہیپینس کی چیز ملی ہو, آئی ایم ہیپی آن مائی پروموشن, آئی ایم ہیپی آن سم گڈ نیوز ان مائی فیملی, تو پھر میں کس طرح سے ہیپینس ڈسٹریبیوٹ کروں گی, لوگوں کو خوش کروں گی, اور لوگ میری کمپنی سے خوش ہوں گے. آپ اس کا اپوزٹ مثال بھی لے سکتے ہیں. اف آئی ایم انہیپی تو آئی ول بی اسپریڈنگ آؤٹ نیگیٹیوٹی. مے بی میرے ساتھ جو لوگ ہیں میں ان کو بھی میزریبل کروں گی بیکاز آئی ایم ناٹ ان اے گڈ کنڈیشن, تو اس سے آئی کوڈ بی ہاسٹائل ٹو ادر پیپل, آئی کوڈ میک نیگیٹو کامنٹس ٹو پیپل, آئی وڈ ناٹ بی لائکلی ٹو ہیلپ ادر پیپل. کیونکہ یہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیر از اے ریلیشن شپ بٹوین پازیٹیوٹی اینڈ گڈ ورک, تو پھر آپ کو اس کی دوسرا اسپیکٹ جو ہے وہ بھی نظر آتا ہے. اب ہم جو چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ
پازیٹیو ایموشنس کا انسان کی ہیلتھ کے ساتھ کیا تعلق ہے. The study which I am mentioning here has been conducted by Sheldon Cohen, لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت سے لوگوں نے اس پر کام کیا ہے، اور کوہن کی ایک اسٹڈی میں مینشن کر رہی ہوں، لیکن کوہن ہیز کنڈکٹیڈ اے سیریز آف اسٹڈیز ٹو انویسٹیگیٹ دا ریلیشن شپ بٹوین فزیکل ہیلتھ اینڈ پازیٹیو ایموشنز، اور امیونٹی اور پازیٹیو ایموشنز کے درمیان کیا لنک ہے، اس پر بہت سی اسٹڈیز کی ہیں کوہن نے. یہ اسٹڈی جو ہے وہ کیا کہتی ہے؟ They interviewed 334 healthy volunteers to assess their emotional states. اب پروسیجر کیا تھا کہ they included 334 interviews. Interviewees جو لوگ تھے healthy volunteers تھے. پروسیجر کیا تھا کہ they were interviewed on telephone for 6 evenings for 3 weeks. اور ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ آج سارے دن میں، جب بھی فون کیا جاتا تھا ان کو تو یہ پوچھا جاتا تھا کہ آج سارے دن میں آپ کی کیا کیفیت رہی. نیگیٹو ایموشنز کے بارے میں پوچھا جاتا تھا، فار ایگزامپل اینزائٹی، ڈپریشن، ہاسٹیلٹی. اور پازیٹیو ایموشنز جیسے کہ اٹینٹیونیس، ہیپینیس، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک وگر یا انتھوزیازم. تو جب بھی فون کیا جاتا تو یہ پوچھا جاتا کہ آج آپ کی کیسی کیفیت رہی، اور اس کے بعد جو تھا وہ پورا جو تھا اس کو لکھ لیا جاتا، یا پھر اس کو جو ہے وہ کہیں پر آپ کیٹالاگنگ جیسے کرتے ہیں انالیسس کے لیے وہ کر لیا جاتا. اس کے بعد کیا ہوا؟ دین دے ور ایکسپوز ٹو اے رائنو وائرس. اب رائنو وائرس کیا ہے؟ دیٹ از اے جرم دیٹ انڈیوسز کولڈ، زکام، فلو کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے. ایک کویسچن ویسے میرے ذہن میں آیا تھا یہ پڑھتے ہوئے کہ یہ تھوڑا سا ایک ایشو ہو جاتا ہے ایتھکس کا، لیکن اوبویسلی ریسرچرز جو ہیں دے میک شیور کہ ایتھکس جو ہیں دے آر ناٹ وائلیٹڈ مچ، اور جتنی اجازت ان کو وائلیٹ کرنے کی ہے اتنا ہی وہ کریں. یعنی کسی کو آپ زبردستی آرٹیفیشلی زکام کروا دیں تو اس کے لیے اچھا تو نہیں ہے، لیکن اس کی تھوڑی سی ڈیپ بریفنگ کر دی جاتی ہے، تھوڑا سا ان کو پرپس بتا دیا جاتا ہے کہ اٹ از فار سم ریسرچ، سائنٹیفک اسٹڈی اور ٹو ہیلپ ہیومن بینگس، تو لوگ رضامند بھی ہو جاتے ہیں. لیکن آبویسلی اس طرح کی ریسرچ جب کرتے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ ایتھیکلی صحیح ہے کہ نہیں. جیسے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جی آپ نے کسی ایکسپیریمنٹ میں حصہ لینا ہے جس میں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، تو آپ کو اس میں بہت شدید زکام بھی ہو سکتا ہے، تو بعض لوگ تو کہیں گے نو سوری، ہمیں آپ پیمنٹ بھی کر رہے ہیں تو ہم نے نہیں اس میں حصہ لینا. ہو سکتا ہے بعض لوگ مان جائیں. بہرحال یہ کیا گیا کہ پہلے تو ان کی موڈ سٹیٹس جو تھیں وہ ریکارڈ کر لی گئیں. اس کے بعد ان کو ایک آرٹیفیشلی کولڈ میں یا زکام میں مبتلا کیا گیا. And it was found that those low on emotional positive styles, they were 3 times more likely to get sick. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ میں ایکسیس ہو پازیٹیو ایموشنز کی تو یو گیٹ امیونٹی، یو گیٹ ریزسٹنٹ ٹوورڈ ایون وائرسز اور جرمز. آپ پر وہی بیماری حملہ آور نہیں ہوتی جو ان لوگوں پر حملہ آور ہو جاتی ہے who have negative emotions. تو اب دیکھیے کہ بظاہر ہم نہیں سوچ سکتے کہ کسی شخص کی پرسنالٹی سے زکام کا کیا تعلق ہے. تو یہ بھی بڑی اس میں امپلیکیشنس ہیں فار مدرز ہو کین سی دیئر چلڈرن سفرنگ فرام کامن کولڈ اور ادر پرابلمس، کہ کیسے جو ہے اس بچے کی تھنکنگ جو ہے دیٹ کوڈ برنگ اے ڈفرنس ان دیئر ریکوری اینڈ ان دیئر گیٹنگ سک. تو وہ لوگ جو پازیٹیو ایموشنس کا زیادہ ذکر کر رہے تھے دے ہیڈ لیس چانسز آف بیکمنگ سک. اور یہ جو بیکمنگ سک تھا وہ کیسے نوٹ کیا گیا اور آپ کے پازیٹیو ایموشنز اور نیگیٹو کو کیسے ریکارڈ کیا گیا؟ پازیٹیو اور نیگیٹو ایموشنز ور میئرڈ آن 0 to 4 لکٹ اسکیل، کہ آپ کا کتنا زیادہ ہے، انٹینسٹی کتنی ہے. اور یہ جو کولڈ کا ایکسپیرینس تھا دیٹ واز اگین میئرڈ آن 0 to 4 اسکیل، جیسے کہ اس کی انٹینسٹی کتنی ہے، یو آر سنیزنگ، یو آر کفنگ، رنی نوز ہے کہ نہیں ہے، آپ کتنے تنگ آئے پڑے ہیں اس سے. تو یہ سارا 0 to 4 اسکیل پر میئر کیا گیا. اور کیا پتا چلا؟ دوز ود ہائر نیگیٹو ایموشنل اسٹائلز رپورٹڈ مور سمپٹمس.
یہ جو میں نے ابھی کہی ہیں، رنی نوز، برا حال، ہیڈ ایک، آنکھیں سرخ، چھینکیں، انہوں نے زیادہ سمٹمز بتائیں۔ ایک اور بات جو اس طرح کی ریسرچز سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ پازیٹیو ایموشنل سٹائل واز ایسوسیٹڈ ود لوور لیولز آف نیورو ٹرانسمیٹرز ایپینیفرین، نور ایپینیفرین اینڈ کورٹیسول۔ یہ جو تینوں نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں دے آر ریلیٹڈ ود اسٹریس۔ جب اسٹریس زیادہ ہوتی ہے تو یہ زیادہ سیکریٹ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کی پازیٹیو ایموشنل اسٹیٹ ہوگی تو آپ کے یہ ہارمون بھی کم نکلیں گے۔ آپ کے کم ہارمون نکلیں گے تو یو ول ہیو لیس اسٹریس، اور جب آپ کی لیس اسٹریس ہوگی، فزیکلی لیس اسٹریس، تو یو ول بی مور ہیپی۔ تو دس از اے کائنڈ آف سائیکل وچ گوز اینڈ گوز۔ تو اس کا فائدہ جو ہے وہ پازیٹیو ایموشنز کا آپ نے دیکھا کہ کیسے ہم پازیٹیو ایموشنز پر الیبوریٹ کر سکتے ہیں اور اس سے فردر بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں۔ کچھ اور ریسرچز ہیں جو یہ شو کرتی ہیں کہ لائف ایکسپیکٹنسی کا بھی تعلق ہے پازیٹیو ایموشنز کے ساتھ۔ فار ایگزامپل one study I am mentioning here is by Danner et al. That was conducted in 2001. They took handwritten autobiographies from 180 Catholic nuns and then they scored them for emotional content and related to survival during ages 75 to 95. تو یہ ایک longitudinal study تھی۔ اس میں ان کی جو آٹوبایوگرافیز تھیں اس میں سے انہوں نے کانٹینٹ لیا اور دیکھا کہ آٹوبایوگرافیز کیسے ریفلیکٹ کرتی ہیں ایک شخص کی موڈ سٹیٹ کو، کتنی پازیٹیو سٹیٹمنٹس ہیں اس میں، کتنی نیگیٹو سٹیٹمنٹس ہیں، کانٹینٹ انالیسس کیا، اور اس کے بعد یہ دیکھا کہ اس کا لائف ایکسپیکٹنسی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ وہ لوگ جو زیادہ پازیٹیو سٹیٹمنٹس اپنی آٹوبایوگرافی میں کہہ رہے ہیں، اور وہ بھی انکانشیسلی ہے بیکاز دے ڈیڈنٹ نو کہ کوئی ایسی ریسرچ بھی کنڈکٹ کرے گا۔ تو what did it show? A strong inverse association was found between positive emotional contents in these writings and risk of mortality in later life. Negative correlation. Inverse correlation کیا ہے؟ ایک چیز زیادہ دوسری کم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنہوں نے زیادہ پازیٹیو اسٹیٹمنٹس کہی تھی they were having lesser risk of mortality in later life. So لائف ایکسپیکٹنسی کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ اف یو آر پازیٹیو ان یور ایموشنز اور آن دا کنٹریری اف یو آر نیگیٹو آن یور ایموشنز۔ چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ آپ پر کرتے ہیں کہ جب کوئی کالج میں جاتا ہے یا اسکول میں یا کہیں اور کسی ادارے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے تو بعض اوقات وہاں تصویر لی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں تو ہوتا ہے آئی ڈی کارڈ بنتا ہے، اس پر آپ کی تصویر ہوتی ہے، آپ کا رول نمبر ہوتا ہے۔ یونیورسٹیز میں بھی یہ پریکٹس ہے، ڈفرینٹ آرگنائزیشنز بھی بعض اوقات آئی ڈی کارڈ بنتے ہیں۔ تو ایک سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کبھی آپ کا ایسا کوئی آئی ڈی کارڈ ویسے بھی بنتا ہے، آپ کا اپنا آئی ڈی کارڈ چلیں انسٹیٹیوشن میں داخلے کے وقت نہیں، ویسے آئی ڈی کارڈ کے وقت آپ نے اپنی تصویر کھنچوائی، لوگ پاسپورٹ بنواتے ہیں تصویر کھنچواتے ہیں، تو آپ کی تصویر کیسی تھی؟ سو did you smile in your college yearbook photo or did you smile in your passport or ID photo؟ اب آپ کہیں گے اس کا تعلق کیا ہے جی میری زندگی کے ساتھ؟ تو one study talks about that اور there are other studies also، لیکن میں آپ کو یہاں پر ایک اسٹڈی کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ ہارکر اینڈ کیلٹنر اسٹڈی اباؤٹ پازیٹیو ایموشنل ایکسپریشن ان کالج yearbook pictures and later personality traits۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ جو کالج میں اسٹوڈنٹس تصویر کھنچواتے ہیں اپنے آئی ڈی کارڈ کے لیے، اس کا کیا لنک ہے ان کی بعد کی پرسنالٹی ٹریٹس کے ساتھ when they became adults, mature adults۔ تو انہوں نے یہ دیکھا کہ جو اسمائلی پکچرس تھیں they were related with more positive personality traits later in life. For example, happiness, good relations with other people, attentiveness, courage and so on۔ تو جو پازیٹیو ٹریٹس ہیں ہیومن بینگس کے، اس کے ساتھ آپ کی تصویر میں آپ مسکراتے ہیں کہ نہیں، اس کا بھی تعلق ہے۔ تو ریسرچرز ہیو کنکلوڈیڈ کہ آپ کی تصویر دیکھ کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے اپنے کولیگس کے ساتھ کیسے تعلقات ہوں گے، بیکاز آپ کی پرسنالٹی اگر اس سے بنتی ہے یا اس سے نہیں بنتی تو آپ کی پرسنالٹی ریفلیکٹ کرتی ہے آپ کی اسمائل میں۔
یا آپ کے اپنی فیملی میں کیسا لنک ہوگا, یا آپ کی لیٹر آن میرٹل لائف کیسی گزرے گی. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کوشش کریں کہ زیادہ وقت مسکراتے رہا کریں. So this was all about today's lecture. We are starting a new module, that is the second module. Or second module is concerned with emotional states and processes. اور اس میں ہم نے آج پہلے ٹاپک کا آغاز کیا اینڈ دیٹ از پازیٹیو ایموشنس. پازیٹیو ایموشنس کے بارے میں بات کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ جو ٹرمز ایک دوسرے کے ساتھ سینونیم کے طور پر یوز ہوتی ہیں ان کے مطلب کیا ہیں اینڈ ہاؤ دے آر ڈفرنٹ فرام ایچ ادر. اینڈ ان دس ڈائمینشن وی ڈسکسڈ افیکٹ, ہیپینیس, سبجیکٹو ویل بینگ اینڈ ایموشن. اس کے بعد ہم نے ڈیوڈ واٹسن کے کام کا ذکر کیا کہ بہت ساری ہمیں ریسرچ نظر آتی ہے وچ ٹاکس اباؤٹ دا ایفیکٹ آف اسٹریسرز آن نیگیٹو ایموشنس. جیسے کہ ہمیں ہینڈ سیلی کا کام نظر آتا ہے کہ اگر پیپل آر ایکسپوز ٹو پرولونگڈ اسٹریس دے کوڈ بیکم اینگری اینڈ فیئرفل, اور ان کی پرسنالٹی پر بھی برے اثرات پڑتے ہیں. اسی طرح یہ بھی دیکھا جانا چاہیے کہ پازیٹیو ایموشنز کا پرسنالٹی پر اور زندگی کے باقی ایسپیکٹس پر کیا اثر پڑتا ہے. تو ڈیوڈ واٹسن ہیز ڈن a lot of work on identification of negative and positive emotions, اور اس سلسلے میں اس نے ایک پیناس کے نام سے ایک میئر بھی بنایا ہے, اور اس میئر میں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ the person is having predominant negative or positive emotions. اور اس کام کو پھر آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے یہ دیکھا کہ اگر پازیٹیو ایموشنز ہیں تو اس کے فوائد کیا ہیں. جس طرح اسٹریس سے جو ہے وہ اور نیگیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے, نیگیٹو تھنکنگ سے پھر اور نیگیٹو ڈائمینشنز جو ہیں اس کی طرف ہم جاتے ہیں. تو پازیٹیو ایسپیکٹ سے یا پازیٹیو ایموشن سے مزید کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں, اور اس سلسلے میں نے آپ کو 2 تھیوریز کا ذکر کیا تھا, لیکن میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آج ہم ایک تھیوری ڈسکس کریں گے, and that is the theory which has been presented by Eisen. Or Eisen maintained that if you are in a positive mood, even that is a slightly positive mood, that it could have a good effect on other dimensions of your life and other people's life with whom you are interacting. You are more likely to help other people, you become more altruistic, you are able to think clearly, and you are able to solve problems in an appropriate manner. اور اس چیز کو پروف کرنے کے لیے پھر ہم نے کچھ ریسرچز کا ریفرنس بھی دیا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پازیٹیو ایموشنز پیدا کرتے ہیں, یعنی اس کا مزید کیا فائدہ ہوتا ہے. پازیٹیو ایموشن سے اور پازیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے, آپ کی سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہیں وہ بھی خوش ہوتے ہیں, کمیونٹی میں اس کے فوائد کیا ہو سکتے ہیں, اس چیز کو ہم نے ڈسکس کیا. اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ پازیٹیو ایموشنز کا لائف ایکسپیکٹنسی اور جنرل ہیلتھ کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ پازیٹیو ایموشنز could make you immune to generally found اور commonly جو complaints ہیں about flu اور اس طرح کی جو پرابلمس ہیں آپ اس کا کم شکار ہوتے ہیں, اور لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے وہ بھی نیگیٹو ایموشنز سے کم ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ obviously when you are more immune to physical illnesses تو آپ کی صحت پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے. اور آخر میں ہم نے ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ آپ کے ساتھ کیا تھا. دس واز آل اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر. پازیٹیو ایموشنز کے بارے میں مزید بات اگلے لیکچر میں کریں گے. اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. انٹل دین اللہ حافظ.